رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، کرنے والی ہے پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک، کرنے والی رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، کرنے والی ہے پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک، کرنے والی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں مسواک ایک نمایاں سنت ہے۔ دین اسلام میں اس کے استعمال کرنے پر کافی زور دیا جاتا ہے۔ عبادات کی ادائیگی بجا لانے کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی جب ضرورت ہو مسلمانوں کے لیے مسواک کرنے کا عمل صفائی ستھرائی کے حصول کے ساتھ باعث ثواب بھی ہے۔ کہنے کو تو ایک یہ دینی عمل ہے اور دکھنے میں مسواک بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، مگر اس کے استعمال میں اخروی سعادتوں کے ساتھ جسمانی صحت، منہ اور مسوڑوں کی صفائی کے جو فوائد چھپے ہوئے ہیں شاید اس سے آپ بے خبر ہیں۔ تو آئیے آج آپ کو مسواک کے بارے میں دلچسپ اور مفید باتیں بتاتے ہیں۔ سنت سرکار ہے سن جو مسواک سرکار ہے سن، اجر کا انبار ہے سن، اجر کا انبار ہے سن۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمانی، صفائی نفس ایمان ہے، یعنی اسلام میں صفائی کو آدھے ایمان کا درجہ دیا گیا ہے اور اس کے اجر کو نفس ایمان کا اجر قرار دیا گیا ہے۔ تمام جسمانی اعضاء میں منہ اور دانتوں کی صفائی کا معاملہ جتنا ضروری اتنا حساس بھی ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو سونے کی حالت میں اس کے پیٹ سے گندی ہوائیں منہ کی طرف چڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو اور ذائقے میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی سبب سے ہمارا دین اسلام پاک و صاف رہنے، خصوصاً منہ کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مسواک اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا وقت قریب تھا۔ ایسے عالم میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما تھے، تو آپ نے میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے لگی اور میں جان گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک سے بہت محبت ہے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے لیے ان سے مسواک لوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو میں نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن سے وہ مسواک لی اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منہ میں داخل فرمایا۔ یہ حضور کا آخری عمل ہے، اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث پاک ہمیں مسواک کی اہمیت بتاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری مبارک عمل بھی مسواک کرنا تھا۔ مسواک کا لفظ سوکن سے بنا ہے، جس کا معنی ملنا ہے۔ مسواک دانتوں کو ملنے کا ایک آلہ ہے۔ اسلام میں مسواک وہ لکڑی ہے جس سے دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ یہ کسی پھلدار درخت کی نہ ہو بلکہ کسی کڑوے درخت کی ہو۔ مذہب اسلام میں مسواک کی اہمیت و افادیت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے استعمال پر زور دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مسواک فرمائی اور اپنی امت کو بھی مسواک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دین اسلام کی روشنی میں آئیے اب آپ کو مسواک کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ ناک میں پانی ڈالنا، مونچھوں کو کم کرنا، داڑھی کو بڑھانا اور مسواک، ان کا آغاز کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سنت کا آغاز کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض بچوں اور بڑوں کو حافظہ کمزور ہونے یا عقل کی کمی کی شکایت ہوتی ہے، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مسواک بھی ان کے علاج کے حوالے سے مفید ہے۔ جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1، فضول باتوں سے پرہیز۔ نمبر 2، مسواک کا استعمال۔ نمبر 3، نیک لوگوں کی صحبت۔ اور نمبر 4، اپنے علم پر عمل کرنا۔
لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے اگر آپ نے کئی ٹوٹکے استعمال کر لیے ہوں تو سنت کی نیت سے اس کو بھی استعمال کر کے دیکھیے، اور دوسرے کی مسواک استعمال نہ کریں کہ یہ نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری پیدا ہونے کا سبب ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی ہے، مسوڑھے مضبوط بناتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتی، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اتنے سارے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پانے کے لیے سنت کی نیت سے مسواک کیجیے۔ رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک کرنے والی۔ آئیے چلتے ہیں علماء کرام کے پاس اور مسواک شریف کے بارے میں کچھ سیکھنے، سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسواک کی فضیلت، اہمیت اور افادیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین موجود ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: 2 رکعت مسواک کے ساتھ بغیر مسواک کے 70 رکعتوں کے برابر ہے۔ مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور رب عز و جل کو راضی کرنے والی ہے۔ مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو سے پہلے مسواک ان پر لازم قرار دے دیتا۔ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطائے الہی سے پاک و صاف تھے اور اس دنیا کو ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف فرمانے تشریف لائے تھے، مگر مسواک کی اہمیت اور افادیت کے سبب نہ صرف خود مسواک کا التزام فرمایا بلکہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ کسی بھی کام کے درست ہونے کے لیے اس کے بتائے گئے صحیح طریقے کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو اس کے حقیقی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسواک کیسی ہونی چاہیے اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نچلے حصے پر اور 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے، اور مسواک کا ریشہ ایک طرف ہو، دونوں طرف نہیں بنانا، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی موٹائی کی مسواک ہو۔ ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا ہے۔ ایک بالش سے چھوٹی میں حرج نہیں ہے، مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آ سکے۔ مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا ہے، اور بہتر یہ کہ ساتھ میں یا قادرو بھی کہہ لیں تو انشاءاللہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا۔ مسواک دھونی ہے، پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف، تو اس طرح مانجھ کر فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، میری عادتیں ہو بہتر۔ ایک بار ہو گئی، اس کو دھو لیجیے، دھونے کے بعد دوبارہ اسی طرح مسواک کیجیے۔ مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، فیضان مسواک یہ 2 بار ہو چکی ہے، اب تیسری بار کے لیے مسواک دھوئی جا رہی ہے۔ رہے گا، میری ہر ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، میری ہر ہر ادا سے یا 3 بار میں مسواک کر چکا، اب اس کو دھو کر جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو، یہ میں نے اپنی جیب میں مسواک کو کھڑی کر دی۔
مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہونی چاہیے جو دانتوں کی زردی یعنی پلاہٹ کو دور کر دے۔ مسواک کی موٹائی چھنگیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو جو ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو۔ مسواک کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ پیدا کر دیتے ہیں۔ تازہ مسواک ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے اور کم از کم 3 بار کیجئے اور ہر بار دھو لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کا خیال رکھیے کہ جب استعمال شدہ مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے کہ یہ سنت ادا کرنے کا ایک آلہ ہے، بلکہ کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پھر گہرے سمندر میں پتھر باندھ کر ڈال دیجئے۔ مسواک قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے کئی طرح کی انمول نعمتیں رکھی ہیں۔ دور حاضر میں اگر منہ اور دانت صاف کرنے کے لیے طرح طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن کو مختلف اجزاء سے مرکب کر کے تیار کیا جاتا ہے، مگر بلا شبہ ان کے استعمال سے وہ تمام فوائد حاصل نہیں ہو سکتے جو قدرتی فوائد اللہ تعالی نے مسواک میں رکھے ہیں۔ اب تو میڈیکل سائنس نے بھی منہ کی صفائی کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی ہر کھانے کے بعد منہ صاف کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اگر ہم بوقت ضرورت مسواک کریں اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت بھی کر لیں تو صفائی کے حصول کے ساتھ ساتھ ہم ثواب کے حقدار بھی بن جائیں گے اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ مسواک کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اور اس کے استعمال کے کیا طبی فوائد ہیں، ان سب کو جاننے کے لیے چلتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس۔ مسواک کے اندر جو کیمیکلز موجود ہیں ان کے سائنٹیفکلی اپرووڈ ہیں اور WHO نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹ اس کا استعمال جتنا کیا جائے وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ مسواک کے اندر جیسے لسٹ آف کیمیکل جیسے ابھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ سلیکا کیمیکل موجود ہوتا ہے۔ سلیکا کا رول یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کے اوپر جو نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، جسے داغ آ جاتے ہیں، دھبے آ جاتے ہیں، پلاک جس کو بولتے ہیں، اس کو ریموو کرنے کے لیے سلیکا کا بہت اچھا رول ہے۔ دوسرا اس کے اندر سوڈیم بائیکاربونیٹ موجود ہوتا ہے۔ سوڈیم بائیکاربونیٹ کا کام یہ ہوتا ہے یہ بھی دانتوں کے دھبے اور دوسرے جو جراثیم موجود ہوتے ہیں دانتوں کے اندر، دانتوں کے درمیان میں، گمز کے اندر، ان کو ختم کرنے مارنے کے اندر اچھا رول ہوتا ہے۔ تیسرا اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے ٹینک ایسڈ۔ چوتھا موجود ہوتا ہے اس کے اندر الکلوائڈس وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو نہ صرف جراثیم کو روکتا ہے بلکہ یہ جراثیم کو مارتا بھی ہے۔ بہت سارے آج کل کے جو ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یہ اکثر جراثیم کو مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ جراثیم کی گروتھ کو روک سکتے ہیں، لیکن مسواک کے اندر اکثر ایسے کیمیکل موجود ہیں جو جراثیم کو مار سکتے ہیں، جراثیم کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب جراثیم ہی مر جائیں گے تو منہ میں ہونے والے امراض جیسے گمز کی سویلنگ ہو گئی، دانتوں کے امراض جو ہو گئے، دانتوں کے اندر کیڑا لگنے ہیں، اس کے جو امراض ہیں مسواک کے استعمال کرنے سے ان امراض کا ہونے کا ریشیو اور رسک فیکٹر وہ ریڈیوس ہو جائے گا۔ مسواک کے اندر کچھ اسینشیل آئلز بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان آئلز کا فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے جو منہ کے اندر جو لعاب ہے، تھوک ہے، اس کا ایک اپنا فنکشن ہوتا ہے۔ جیسے تھوک جس کے غدود ہوتے ہیں وہ منہ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے منہ کو لوبریکیٹ رکھتا ہے، اور تھوک کے اندر اس طرح کے کیمیکلز بھی موجود ہوتے ہیں جو جراثیم کی گروتھ کو بھی روک رہا ہوتا ہے۔ تیسری ایک اور خاص چیز جو مسواک شریف کے اندر موجود ہے وہ ہے وٹامن سی۔ وٹامن سی جو ہمارے منہ کے اندر کی جو لائننگ ہوتی ہے جس کو ہم میوکس میمبرین بولتے ہیں، وٹامن سی کا اس کی گروتھ اور اس کی ہیلنگ کے اندر بہت سارا رول ہے۔ مسواک کے اندر ایک خاص کیمیکل موجود ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں بینزائل آئسو تھائیوسائنیٹ۔ یہ وہ کیمیکل ہے جو مسواک کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جب ہم مسواک کرتے ہیں اس طرح کے کیمیکل کا ہمیں ایکسپوجر ہوتا ہے، یہ جراثیم کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کمر میں ہونے والے درد، عرق النساء، مہروں کا ہل جانا
اور جوڑوں کے دیگر قسم کے دردوں کا براہ راست تعلق دانتوں کی صفائی سے ہے۔ اگر جوڑوں کے درد یا کمر کے مہروں کے درد کا شکار مریضوں کو سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 21 روز تک مسواک کرنے کی مشق کرائی جائے تو ان کے درد میں کمی کے حیرت انگیز نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ لہٰذا مسواک کو اپنی عادت میں شامل کرنے اور دن میں کئی بار مسواک کر لینے کی برکت سے ان مسائل سے خود کو بچایا جا سکتا ہے۔ کرنے والی ہے مسواک۔ یوں تو مسواک کسی بھی درخت کی ہو، مسواک کرنے سے بہرحال اس کے فائدے ملتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص بیماریوں کے لیے قدرت نے بعض پودوں درختوں میں خاص طور پر شفا رکھی ہے۔ اگر منہ سے بدبو آئے، دانتوں میں کیڑے لگ جائیں، منہ سے جھاگ بہتا رہتا ہو یا چہرے اور جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہو گئی ہوں تو ان تمام صورتوں میں نیم کی مسواک بے حد مفید ہے۔ بادام اور اخروٹ کی مسواک نظر کی کمزوری کے لیے خصوصاً فائدہ مند ہے اور دانتوں کے لیے بھی اکسیر ہے۔ پیپل کی مسواک ٹی بی، خونی بواسیر اور السر کے مریضوں کے لیے نہایت اکسیر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسواک کے مزید فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ مسواک کا استعمال دانتوں پر لگنے والے ان داغوں کو کم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو چائے، کافی، تمباکو اور چھالیاں وغیرہ سے دانتوں پر جم جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر آپ تمباکو نوشی وغیرہ کے عادی ہیں تو مسواک کا استعمال اس سے نجات دلانے میں مدد دے سکتا ہے۔ مسواک میں پائے جانے والے منرلز دانتوں کی سطح مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ مسواک معدہ درست کرتی ہے، یعنی نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے، زبان میں قوت پیدا کرتی ہے، سر کی رگوں کو مضبوط کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر موت کے وقت پیش آنے والی نزع کی سختیوں کو آسان کرتی ہے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ یاد دلاتی ہے۔ مسکراہٹ ہر انسان کی شخصیت کا ایک مثبت پہلو ہے، لیکن اگر دانت صاف نہ ہو اور منہ سے بری مہک آ رہی ہو تو مسکراہٹ بھی اچھی نہیں لگتی۔ لہٰذا اپنی شخصیت کو نکھارنے اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے مسواک کرنے کا ذہن بنا لیجئے۔ چند روپوں کے عوض اور انتہائی آسان عمل کے بدلے ملنے والی ان بے پناہ نعمتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ مسواک کے استعمال سے قبل میرے دانتوں میں تکلیف کا مسئلہ رہتا تھا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا اور مسواک کی ترغیب دلائی گئی، اور اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد مسواک کا استعمال شروع کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے مسواک استعمال کے بعد میرے دانتوں کا وہ مرض دور ہوتا گیا۔ الحمدللہ جب سے میں مسواک استعمال کر رہا ہوں دانت بھی صاف ہوتے ہیں اس سے اور منہ سے بدبو بھی دور ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب سے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا ہوں تب سے پتہ چلا کہ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے۔ الحمدللہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور الحمدللہ سنت پر عمل ہوتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین مسواک کرنے سے پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، اس سے ہاضمہ درست رہتا ہے اور دانت صاف ہوتے ہیں۔ تقریباً 20-25 سال سے مسواک مسلسل استعمال کر رہا ہوں۔ مسواک سے دانت صاف ہوتے ہیں، منہ سے بدبو نہیں آتی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تقریباً مجھے 2 سال ہو گئے، اور جب سے بھی آیا انشاءاللہ جل مسواک کا مسلسل استعمال ہو رہا ہے۔ فیضان مسواک جاری رہے گا۔ رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک، رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، پاکیزہ